یہ سورہ توبہ کی 130ویں آیت. میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی آواز بہت ہی کم ہے. ہمیں تو اپنی آواز سنائی دینی چاہیے. 11ویں آیت سورہ مجادلہ کی 11ویں آیت سے ارشاد ہوا مجلسوں کا تذکرہ ہو. لوگ کہتے ہیں قرآن میں مجلسوں کا ذکر نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ سورہ مجادلہ کی 11ویں آیت میں مجلس کا ذکر ہے اور اس میں کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے ایمان لانے والوں، جب تم سے کہا جائے اپنی مجلسوں میں دوسروں کو جگہ دے دو تو تم دوسروں کو جگہ دے دو، اور اگر تم دوسروں کو جگہ دے دو گے تو اللہ تمہیں جنت میں جگہ عنایت فرمائے. صلوات پڑھے محمد والے. بہرحال آپ نے مجلسوں میں ذکر حسین کے لیے بہرحال آواز تھوڑی اس کی کم کر دی، اور آواز اگر کم کی ہے تو میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں پروردگار انشاءاللہ جنت کی ہواؤں سے آپ کو نوازے گا اور انشاءاللہ جوار عصمت جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے گا. ہم سب کو انشاءاللہ جوار معصوم میں جگہ عنایت فرمائے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جنت کوئی چھوٹی موٹی جگہ کا نام نہیں ہے. جنت ایک بہت وسیع جگہ ہے جس میں بہت سارے طبقات ہیں الگ الگ، بہت ساری جگہیں الگ الگ. جیسے پچھڑا علاقہ ہمارے یہاں جیسے پچھڑے علاقے ہوتے ہیں، اور دلی جیسا شہر انسان سوچتا ہے کہ ہم دلی جیسے شہر میں پہنچ جائیں. اب دلی میں بھی کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ فلاں جہاں پر ہمارا گھر ہوتا اور وہاں پہ ایک اتنا بڑا سا فلیٹ ہمیں مل جاتا تو کتنی بڑی بات ہے. تو اسی طریقے سے جنت بھی ہوگی کہ جو جنت میں داخل ہو جائے گا وہ بھی چاہے گا کہ اے کاش فلاں مقام پر ہمارا گھر ہوتا. اور یہ جو ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ جوار معصوم میں جگہ عنایت فرمائے، اس کا مطلب ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جنت کے سب سے VIP علاقے میں ہمارا گھر بنا. یہ وہ دعا ہے، کوئی معمولی دعا نہیں ہے. جو جنت میں پہنچ جائے گا اس کی بھی خواہش ہوگی کہ فلاں جہاں پر وہ جو VIP علاقہ ہے وہ سب سے شاندار علاقہ ہے، وہاں پر ہمارا گھر. اور عزیزان محترم، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو دعائیں ہیں ہماری، جو ہم دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کی مغفرت کے لیے اور جوار عصمت میں جگہ عنایت فرمانے کے لیے جو دعا کرتے ہیں، یہ ہماری وسعت قلبی کا امتحان ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ تمہارے اندر ضرب کتنا ہے. وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کا گھر بنتا ہوا دیکھے اور چلنے لگے کہ یہ پیسہ کہاں سے ان کے پاس آ گیا، اور حرام حلال کے کما رہے ہیں اور اس طریقے سے کما رہے ہیں اور اس طریقے سے بنوائے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارا بھی بن رہا ہے اپنے پڑوسی سے جلنے لگے، اپنے مومن بھائی سے جلنے لگے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب دعا کرتا ہے کہ وہ جوار معصوم میں جگہ عنایت ہو، اس کا مطلب ہی نہیں سمجھتا. اگر انسان اس دعا کا مطلب سمجھ لے کہ پروردگار مرنے والے کو جوار معصوم میں جگہ دے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو جلنے والا انسان ہے، جس کے اندر خاصہ ہے کہ جل جاتا ہے ذرا سا، وہ اپنے گھر میں پلاسٹر کوئی کرا لیتا ہے، کوئی ٹائلس لگوا لیتا ہے تو آدمی جلنے لگتا ہے، یہ ساری جلن دور ہو جائے گی. ان دعاؤں کے ذریعے سے ہمارے وسعت قلبی کا امتحان لیا گیا ہے اور اس کو بڑھایا گیا ہے. صلوات پڑھیں محمد آیت کریمہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، جس میں ارشاد ہوا اے ایمان لانے والوں تقویٰ اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو. اس میں جو خطاب ہو رہا ہے کسی عام انسان سے خطاب نہیں ہو رہا، عام لوگوں سے خطاب نہیں ہو رہا، بلکہ جن سے خطاب ہو رہا ہے صاحبان ایمان سے خطاب. یعنی ہر اہل غیرے کو پروردگار مخاطب قرار نہیں دے رہا. اس آیت کا صرف اور صرف مخاطب کرنے کے لیے انسان کو کئی ترقیوں کے زینے چڑھنے پڑتے ہیں، کیونکہ صاحبان ایمان سے بات ہو رہی، کسی اہل غیرے سے بات نہیں ہو رہی. سب سے پہلے تو آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انسان بن جائے. آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انسان بن جائے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی آدمی رہ جاتا ہے، انسان بن ہی نہیں پاتا. یہیں سے تعلق رکھنے والے شاعر نے 200 سال پہلے کہا تھا
کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. حسب اللہ خان غالب کا شعر ہے نا، یہ مصرع ہے ان کا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. اور انسان بننا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. اگر کوئی انسان ظلم کرنے لگتا ہے، ستم کرنے لگتا ہے، تو ہم خود اس کو دائرے انسانیت سے باہر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ آدمی کوئی آدمی ہے، وہ کوئی انسان ہے، وہ تو درندہ ہے. درندہ پتا چلا کہ اس کو درندہ بنا دیتے ہیں. وہ درندے درندوں کے دائرے میں آ جاتا ہے، انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ انسان انسان بنے، آدمی انسان بنے. اور جب انسان بن گیا تو مسلمان بنے. جب انسان بن گیا، دیکھیے جو انسان ہی نہیں ہے وہ مسلمان نہیں بن سکتا. جو انسان ہی نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان انسان بن جائے. اور جب انسان بن گیا تو مسلمان بن گیا. اسی لیے پیغمبر صاحب نے کہا تھا کہ آپ بتا دوں اس کو کیا مذہب اسلام ہے. ایک ترقی یافتہ انسانیت کا نام. یہ اسلام جو ہے وہ ترقی یافتہ انسانیت کا نام. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو انسان پہلے انسان بنے اور پھر مسلمان بنے. اور جب مسلمان بن گیا تو تقاضا ہے کہ صاحب ایمان بنے. اس لیے کہ مسلمان ہونا اور ہے اور مومن ہونا اور. مسلمان ہونا اور ہے اور مومن ہونا اور ہے. سورہ حجرات کی آیت میں ارشاد ہوا، فرمایا گیا وقالت الاعراب آمنا. یہ بدو ہے میرے رسول، یہ بدو لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے ہیں. قل لم تؤمنوا. آپ ان سے کہیے کہ تم مومن نہیں ہوئے ہو، تم مومن نہیں ہو. ولکن قولوا اسلمنا. ہاں تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. تم یہ کہو کہ مسلمان ہو گئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم. تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے، ابھی تم مومن نہیں ہوئے ہو. ہاں مسلمان ہو گئے ہو. پتا چلا مسلمان ہونا اور ہوا کرتا ہے اور مومن ہونا اور ہوا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. اور یہاں پر جو خطاب ہو رہا ہے وہ کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ صاحبان ایمان سے خطاب ہو رہا ہے. بس توجہ رکھیں گے انشاءاللہ. کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ صاحبان ایمان سے خطاب ہو رہا ہے. کسی اہل غیرے سے خطاب نہیں ہو رہا ہے. صاحبان ایمان سے خطاب ہو رہا ہے. تو یہ مومنین کون ہے؟ یہ مومن کون ہے؟ ایک قوم ہے کہ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، جس کو بڑا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں. اپنے پوسٹروں میں، اپنے اعلانات میں وہ ہمیشہ یہ بات، مومنین سے گزارش ہے کہ مجلس شروع ہو گئی ہے تشریف لے آئیں. مومنین سے گزارش ہے کہ کھانا مثلاً تناول فرما کے جائیں گے. مومنین سے فلاں مرد مومن کی مجلس ہے، فلاں مرد مومن کا چہروں میں. یہ کون کرتا ہے؟ یہ اعلان کون کرتا ہے؟ اپنے آپ کو مومن کہنے کا دعوے دار کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم ہی لوگ تو مومن ہم ہیں. لیکن عزیزان محترم، یہ اعلان والا مومن ہونا اور ہے، یہ اعلان والا مومن ہونا اور ہے، اور اصلی مومن ہونا اور ہے. کیونکہ یہ جو تہذیب کی بات ہے، یہ جو ثقافت کی بات ہے، یہ جو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ دیکھو تم اس طریقے سے اعلان کرو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اعلان نہیں کرنا چاہیے، نہیں، اعلان کرنا چاہیے. کیونکہ اس کی بنیادیں، اس تہذیب کی بنیادیں معصومانہ ہاتھوں نے رکھی ہے. لہٰذا یہ صحیح ہے کہ ہم اعلان کریں کہ مومنین سے گزارش ہے، مومنین سے گزارش ہے. لیکن واقعی مومن کسے کہتے ہیں؟ عزیزان محترم، اب دیکھیے یہاں سے میری گفتگو ایک بے انتہا اہم مرحلے میں داخل ہو رہی ہے کہ واقعی مومن کسے کہتے ہیں. واقعی مومن کے سلسلے میں، علامات المومن کے سلسلے میں بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اور صدر اسلام سے لکھی گئی ہیں. جہاں پر کسی نے 700 علامات المومن لکھے، کسی نے 500 علامات المومن لکھے. ان کتابوں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ علامات المومن کوئی غیر اہم موضوع کا نام نہیں ہے، بے انتہا اہم موضوع کا نام ہے. اور ظاہر سی بات ہے میں ان ساری چیزوں کو تو میں آپ کے سامنے اس
मुश्किल से थोड़ी सी देर की मजलिस में मैं सारी चीजें आपके सामने बयान नहीं कर सकता, लिहाजा मैं खुलासा बयान करना चाहता हूँ जो हमारे इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम ने कहा कि सुनो, हमारे इमाम ने फरमाया कि सुनो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम तहजीबी मोमिन न हो, सिर्फ और सिर्फ तहजीबी मोमिन न बनो बल्कि हकीकी मोमिन बनो, तो हम तुम्हें बताते हैं 5 अलामतें हैं। इन 5 अलामतों में, इन 5 अलामतों के आईने में अपने ईमान का चेहरा देख लो। ये 5 अलामतों के आईने हैं, इसमें अपने ईमान का चेहरा देखो। अगर तुम्हें इसमें अपने ईमान का चेहरा नजर आए तो इसका मतलब यह है कि तुम हकीकी मोमिन हो, वरना सिर्फ तहजीबी मोमिन हो, सिर्फ ऐलान वाले मोमिन हो, सिर्फ पोस्टर वाले मोमिन हो। तुम्हें सिर्फ पोस्टर वाला मोमिन नहीं बनना है, ऐलान वाला मोमिन नहीं बनना है, बल्कि हकीकी मोमिन बन के दिखाना है। तो है मेरे इमाम, वो अलामात मोमिन क्या है? कहा कि अलामातुल मोमिन अल-खम्सा, 5 आईने दिए जा रहे हैं तुम्हें, 5 आईने दिए जा रहे हैं। इन 5 आईने में अपने ईमान का चेहरा देखते चले जाओ। पहला आईना जो हमारे इमाम ने हमारे सामने रखा वो क्या रखा? कहा अल-वरअ फिल ख़लवा, जो मोमिन हुआ करता है वो अकेले में भी अपने परवरदिगार से डरता है। देखिए, ये नहीं कहा गया कि सबके सामने अल्लाह से डरता है। जाहिर सी बात है, जहाँ पर मजमा है, जहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है कि कोई गुनाह करे, इसलिए कि अगर वो कोई गुनाह करेगा तो हजारों लोग हैं उसे डोब देंगे, कहेंगे शर्म नहीं आती, ये जगह नहीं देखते, ये मौका नहीं देखते, ये महल नहीं देखते, ये मजमा नहीं देखते, ये क्या कर रहे हो? तो इंसान हो सकता है कि अपनी रुसवाई के खौफ में गुनाह न करे, लेकिन हकीकी मोमिन किसे कहते हैं? अल-वरअ फिल ख़लवा, जो अकेले में भी परवरदिगार का खौफ रखता हो, जो परवरदिगार से डर रहा हो अकेले में भी। रात है, सन्नाटा है, तारीकी है, घर का दरवाजा बंद है, एक नौजवान है अपना मोबाइल चला रहा है, लैपटॉप खोले हुए कुछ देख रहा है, एक मर्तबा आहट हुई, ऐसा लगा कि कोई दरवाजे पे आ गया। अब बड़ा भाई है कि बाप है, कौन है? अब इस नौजवान ने फौरन ही उस साइड को मिनिमाइज कर दिया, अपने मोबाइल को बंद करके तकिए के नीचे छुपा दिया। भाई ये क्या कर रहे थे? किससे डर रहे हो? शायद अपने बाप से डर रहा है, शायद अपने बड़े भाई से डर रहा है, रुसवाइयों से डर रहा है, उनकी डांट से डर रहा है। लेकिन जब अकेले में भी इसे इस बात का ख्याल आए, मेरा बाप देखे न देखे, मेरा भाई देखे न देखे, मुझे परवरदिगार देखे। सारी दुनिया में यही शोर मचा रखा है, सारी दुनिया में यही शोर मचा रखा है। अब मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है। हमने जब पूछा कि मुसलमान किसको कहते हैं, बोले अब्बा ने इतना ही बता रखा है, वाली की विलायत बाप की विरासत से नहीं, बाकी शराफत से नसीब होती है। और शरीफ हो तो अली प्यारा भी लगता है, और दिल में अली हो तो ये नारा भी लगता है, नारा हैदरी। जब इंसान तन्हाइयों में, दिल के नेहा खानों में खौफ इलाही की शमअ रोशन करता है तो ये सिर्फ तहजीबी मोमिन नहीं बल्कि हकीकी मोमिन बन जाता है। अब ये लोगों से नहीं डर रहा है बल्कि अपने परवरदिगार से डर रहा है। एक नौजवान ने एक दोशीज़ा का पीछा किया, दोशीज़ा उस नौजवान से अपने आप को बचाती हुई भागी, कभी इस गली में और कभी उस गली में, और यह नौजवान उसके पीछे पीछे दौड़ता चला जा रहा है। अल्लाहु अकबर, ये कैसा नौजवान है, इसे खुदा का खौफ नहीं है। उस दोशीज़ा को दौड़ाता हुआ चला जा रहा है। वो लड़की कि जो मोमिन है, जो अल्लाह का खौफ रखती है, अपने आप को बचाते हुए भागती है, ये उसके पीछे पीछे दौड़ता चला जा रहा है। जहाँ तक के मंजर ऐसा है कि सामने एक सहरा है, अब ये भागेगी तो कहाँ भागेगी? शाम का वक्त है, सन्नाटा है, अंधेरा है, तन्हाई है। वो जानती है कि अगर मैं दौड़ूंगी तो ये नौजवान मुझे तेजी से दौड़ा करके मेरे करीब आ सकता है। लिहाजा एक मरतबा हरासान हो करके पीछे पलट करके रुक करके कहती है कि या खाजा, तुझे शर्म नहीं आती? तुम मेरा पीछा कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? तुम मुझे पीछा कर रहा, मेरा पीछा कर रहा है। तो वो बेशर्म नौजवान कहता है,
शर्म करूं, किससे शर्म करूं? शर्म करूं, किससे शर्म करूं? ला यराना इल्लल कवाकिब, उस वक्त सितारे निकले हुए थे। उसने कहा ला यराना इल्लल कवाकिब, इन सितारों के अलावा हमें कोई देखने वाला नहीं है। एक मरतबा उस सने मुतदय्यना ने कहा वाए हो तुझ पर फाइनल मुतौकिब, तुझे सितारे नजर आ रहे हैं, सितारों का बनाने वाला नजर नहीं। सितारों का बनाने वाला तुझे नजर नहीं आ रहा। फाइनल मुतौकिब, मुझे सितारों के अलावा कोई नहीं दिखाई दे रहा है। उसने कहा सुनो, चाहे कोई देखे न देखे, हर हाल में तुम्हें परवरदिगार देख रहा है। जब इंसान अकेले में भी, जब कोई देखने वाला न हो, कोई टोकने वाला न हो, कोई रोकने वाला न हो, कोई जलील करने वाला न हो, उसके बावजूद इंसान अपने परवरदिगार से डरे, तो वो तहजीबी मोमिन नहीं है बल्कि हकीकी मोमिन बन गया है। अब ये नापना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा अपने आप को, अपने आप में कि हम अकेले में भी अपने परवरदिगार से डरते हैं कि नहीं डरते हैं। जब कोई देखने वाला नहीं होता है तो हमारे दिलों में खौफ इलाही मौसल होता है कि नहीं होता है, ये चेक करना पड़ेगा। तभी तो हम इमाम के फरमान के मुताबिक हकीकी मोमिन बन सकेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखें कि आला इब्न उमर उनसे ये रवायत है, इब्न उमर से ये रवायत है कि वो ये कहते थे कि कालर-राई ऐनल्लाह, चूपान ने ये कहा कि ऐनल्लाह। उनसे पूछा गया कि आप ये किस वाक़े की तरफ इशारा कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि सुनो, एक चूपान था, वो बकरियां चराता था। आने वाला एक हुकूमत वक्त का कारिंदा है, भूखा है। उसने कहा कि इसमें से एक बकरी ज़िबा करो और हमें कुछ खाने के लिए दे दो। अब देखो, हम बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, महल में हमारी एक बहुत बड़ी जाग है, हम तुम्हारे काम आएंगे, हमें कुछ खाने के लिए दे दो। सुनेंगे दिलाने वाले? वो चूपान कहता है ये बकरियां हमारी नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ एक गड़ेड़िया है, चूपान है, बकरियां चराने वाले हैं, ये बकरियां हमारी नहीं है, हम ज़िबा नहीं कर सकते, मालिक कोई और। अब जैसे ही उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, अब मैं समझ गया, अच्छा अच्छा ये बात है। तो ऐसा है कि अगर तुमने बकरी ज़िबा की और हमें कुछ खाने के लिए दिया तो हम भी तुम्हें कुछ देंगे। अल्लाह अकबर, हम भी तुम्हें कुछ देंगे। जैसे इस चूपान ने सुना, इस गड़ेड़िए ने सुना, तो उसने कहा कि लगता है तुम मुतवज्जो नहीं हुए, मैंने तुम्हें बताया मैं इन बकरियों का मालिक नहीं हूँ, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता, मैं तो सिर्फ एक नौकर हूँ, मुझे इसको चराने के लिए रखा गया है, मैं इसे ज़िबा नहीं कर सकता। तो जो मुझे वक्त का आदमी था, कारिंदा था, हुकूमत का कारिंदा था, उसने कहा अच्छा अच्छा, अब मैं समझा, अच्छा तुम्हें इस बात का खौफ है कि अगर तुम हमसे कुछ ले लोगे और हमें बकरी को कुछ खाने दोगे तो तुम्हारे मालिक को पता चल जाएगा तो वो तुम्हें बहुत तुम्हें सजा देगा। तुम्हें इस बात का खौफ है कि तुम्हारे मालिक को ये पता चल जाएगा कि इसमें से एक बकरी कम हो गई है तो फिर तुम्हें सजा मिलेगी, इस बात का खौफ है। तो सुनो, हम तुम्हें बताते हैं, एक आइडिया बताते हैं, एक बहुत ही अच्छा मशवरा देते हैं तुम्हें, और वो ये है कि जब तुम इसे ज़िबा करोगे और हम कुछ खा लेंगे और तुम्हें कुछ पैसा दे दिया जाएगा तो जो इसकी खाल होगी वो तुम छुपा देना। सुनेंगे अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत ही तवज्जो रखेंगे। कहने लगा कि इसको तुम छुपा लेना और अगर खुदा न खास्ता फिर भी उसको कहीं से खून वगैरह वो देख लेता है और उसको अंदाजा हो जाता है कि एक बकरी ज़िबा की गई है या एक बकरी मारी गई है, तो तुम उससे ये कह देना कि अरे एक भेड़िया आया था, मैं काफिल था और आकर के वो एक बकरी खा गया, वो एक बकरी खा गया। लिहाजा मेरी गफलत जो है वो खता है कि मैं काफिल था, मुझे पता नहीं चल सका, एक भेड़िया आया और एक बकरी को लेकर के भाग गया और वही इसी का बना हुआ है। अब देखिए, अब सुनेंगे, अब तो कारिंदा जो हुकूमत का कारिंदा है वो उससे कहता है कि देखो भाई, अब तो सारे मसले हल हो गए, अब किस तरह में पड़े हुए हो, किस शक में पड़े हुए हो, क्यों रुके हुए हो, सारे मसले हल हो चुके हैं। मेरा भी मसला हल हो गया कि मुझे खाने को मिल जाएगा, तुम्हारा भी मसला हल हो गया कि
تمہیں یہ مل جائے گا، اور تمہارے مالک کا بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ اس کو یہ بتا دیا جائے گا اب کس تردد میں رکے ہوئے ہو، کس بات کی تمہیں دیر ہے، کس بات کا تم انتظار کر رہے ہو۔ تو ایک مرتبہ اس نوجوان نے اپنی انگلیوں سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور آواز دی فَأَيْنَ اللَّهُ، اے بھائی سارے مسئلے حل کر دیے، یہ خدا کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، یہ سارے مسئلے حل کر دیے، فَأَيْنَ اللَّهُ، یہ خدا کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں عزیزان محترم، یہاں یہ دیا جائے گا، وہاں وہ دیا جائے گا، وہاں سے فائل چھپا دی جائے گی، پولیس اسٹیشن میں کچھ دے دیا جائے گا، یہ جھوٹی گواہی دلوا دی جائے گی، یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، یہ خدا کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، یہ خدا کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ وہ انسان کہ جو اکیلے میں بھی اپنے پروردگار سے ڈر رہا ہے، وہ انسان کہ جو الورع فی الخلوہ کی منزل پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان حقیقی مومن بن رہا ہے، وہ حقیقی مومن بننا ہے، وہ اس آیت کا مصداق بن رہا ہے کہ جس آیت میں مومنین کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ امام نے فرمایا سب سے پہلی صفت ایک مومن کی یہ ہے کہ الورع فی الخلوہ، خلوتوں میں اکیلے میں اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے، تنہائی میں اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو وہ اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ جناب علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، المیزان ایک بہت بڑی تفسیر کی کتاب ہے، بے انتہا فقیہ، بے انتہا دقیق، تفسیر قرآن بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کی گئی ہے۔ اس کے لکھنے والے علامہ طباطبائی محمد حسین طباطبائی جب وہ آ رہے ہیں نجف سے واپس، عراق سے نجف سے واپس آ رہے ہیں اپنی پڑھائی مکمل کر کے تو وہ اپنے استاد القاضی کے پاس پہنچے۔ سنیں گے میرے نوجوان بھائی، سنیں گے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، انشاءاللہ میری اصلاح کریں گے۔ میرے نوجوان بھائی سنیں کہ جب وہ واپس آنے لگے عراق سے نجف سے واپس آنے لگے تو اپنے استاد آیت اللہ القاضی کے پاس پہنچے اور ان سے کہنے لگے، اے استاد، اے میرے محترم استاد، اے میرے شفیق استاد، آپ نے ہمیشہ ہمیں نصیحتیں کی، آپ نے ہمیشہ ہمیں درس اخلاق دیا، اب جب کہ میں جا رہا ہوں ممکن ہے کہ اب ان سے میرا واپس آنا نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے وہ پہلے کا زمانہ ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا ہے اتنا لمبا سفر کرنا، لہٰذا انہوں نے کہا اب ممکن ہے کہ اب ہماری اور آپ کی ملاقات نہ ہو سکے، لہذا کوئی ایسی نصیحت کر دیجئے کہ جو ہماری زندگی بھر کے لیے کافی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کچھ ایسی نصیحت کر دیجئے کہ جو ہماری زندگی بھر کے لیے کافی ہو۔ عزیزان محترم، آیت اللہ القاضی نے کہا کہ اگر تم ایک ایسی نصیحت چاہتے ہو جو زندگی بھر کے لیے کافی ہو تو سنو، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہونا، بندگی کے کسی بھی آسمان میں ہونا، کہیں پر بھی ہونا، بس میں ہونا، سفر کر رہے ہونا، ٹرین میں ہونا، ایئرپورٹ پہ ہونا، کہیں پر بھی ہونا، قرآن کی ایک آیت کو یاد رکھنا۔ وہ کون سی آیت ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں معلوم کہ پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے؟ اتنی بڑی نصیحت، کیا نہیں معلوم، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں معلوم کہ پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے؟ تم کالج میں ہو، کالج کی کینٹین میں ہو، کسی ہوٹل میں ہو، کسی بس میں ہو، میٹرو میں سفر کر رہے ہو، کہیں پر بھی ہو، کوئی آواز آ رہی ہے تمہارے کانوں میں جا رہی ہے، تم کہیں دیکھ رہے ہو، ممکن ہے تمہارا کوئی دیکھنے والا وہاں پہ موجود نہ ہو، تم کو کوئی نہ پہچانتا ہو، کوئی نہ جانتا ہو، تم دیکھ سکتے ہو جدھر چاہو ادھر دیکھو، تم سن سکتے ہو جو چاہو سنو، لیکن اگر تمہیں اس بات کا خیال ہوگا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے تمہارا پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حقیقی مومن بن گئے۔ لہذا ہمیشہ ہمیشہ میرے نوجوان بھائیوں، ہمیشہ انسان کو یہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اس کا پروردگار اسے دیکھے۔
उसका खुदा उसे देख रहा है। लिहाजा इमाम खुमैनी ने एक जुमला कहा था, आलम महजर खुदा दर महजर खुदा मासियत न होती। ये पूरी कायनात अल्लाह का दरबार है और अल्लाह के दरबार में गुनाह न करो। ये तुम्हारी गुनाह करने की हिम्मत कैसे हो रही है? आखिर कैसे तुम गुनाह कर रहे हो? क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें देगा? यहीं पर कैमरा लगा हुआ होता है तो आप देखें कि इंसान कितना मोहताज होता है, कितने एहतियात से इंसान काम करता है। क्यों? क्योंकि कैमरा लगा हुआ है। कहा गया मोमिन उसे नहीं कहते जो कैमरे की आंखों से डरता है, मोमिन उसे कहते हैं जो खुदा की निगाहों से डरता है। जो खुदा की निगाहों से डरे उसे कहा जाता है मोमिन। मोमिन उसे कहते हैं जो खलवतों में भी, तन्हाइयों में भी अपने परवरदिगार का एहसास अपने दिल में कायम रखता है कि नहीं, कोई देखे न देखे, मुझे मेरा परवरदिगार देख रहा है। तो सबसे पहला आईना जो मेरे इमाम ने दिया, जो हमारे चौथे इमाम ने हमारे हाथों में दिया, वो क्या है? अलवरो फिल खलवा। इंसान तन्हाइयों में भी अपने परवरदिगार से डरे तो उसे मोमिन कहा जाता है। जलवतों में सबके सामने जब सब देखने वाले हो तो हर इंसान अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब शब्द सन्नाटा होता है और कोई देखने वाला नहीं होता, एक अनजान सड़क होती है, एक अनजान माहौल होता है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ मोमिन होता है जो अपने आप को गुनाहों से बचाता है। लिहाजा अगर तुम ये चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ तुम ऐलान वाले मोमिन न हो, पोस्टर वाले मोमिन न हो, तहजीबी मोमिन न हो, बल्कि हकीकी मोमिन हो, तो तुम्हें अकेले में भी अपने परवरदिगार से डर के दिखाना पड़ेगा। कहा दूसरी सिफत क्या है? दूसरा आईना जो मेरे मौला ने हमारे सामने रखा, वो क्या रखा? कहा कि अस्सदक़तु फिल क़िल्ला। अल्लाह पर एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मौला ने फरमाया कि अस्सदक़तु फिल क़िल्ला। मोमिन उसे नहीं कहते कि जो ये सोचे कि भाई वो फला जहाँ एक जमीन ले लेंगे और फिर वो पूरा घर बन जाएगा और बच्चा हमारा फला जॉब पा जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फला सारे उसकी आरज़ू जब पूरी हो जाएगी तो हम अपनी बंद मुट्ठियों के झरोकों से चंद सिक्के टकरा देंगे और ये समझेंगे हम बहुत बड़े मुनफिक हो गए। मोमिन इसे नहीं कहते, बल्कि मोमिन उसे कहते हैं कि अस्सदक़तु फिल क़िल्ला, जो किल्लत के आलम में भी राह खुदा में खर्च करता है। जब उसके पास कम होता है तो भी वो राह इलाही में दे करके दिखाता है कि हमें पैसों में भरोसा नहीं है, हमें खुदा में भरोसा है। वो इंसान कि जो बार बार अपने बैंक के बैलेंस को चेक करे और किसी एक अदद के बाद जो जीरो बढ़ता हुआ उसको नजर आ रहा है, उसके ऊपर बड़ा खुश हो कि हाँ फिर मेरा जीरो बढ़ गया और फिर मेरा जीरो बढ़ गया। यानी जो खुदा पे भरोसा न करे वो इंसान जीरो पे भरोसा कर रहा है। तो ये सोच रहा है कि जब मुसीबत पड़ेगी तो ये हमारे मदद करेंगे, जब मुसीबत पड़ेगी, जब कोई परेशानी आएगी तो ये चीजें हमारी मदद करेगी। तो अल्लाह ने फरमाया गया कि मोमिन उसे कहते हैं जो अपनी नादारी के आलम में भी राह इलाही में खर्च करता है। जब उसको जरूरत हो उसमें से भी काट करके वो राह इलाही में देता है और खर्च करता है। आप देखें कहत का जमाना है, पर तवज्जो रखेंगे अज़ीज़ान मोहतरम, कहत का जमाना है, लोगों के पास नहीं है, खाने के लिए नहीं है, मदीने रसूल है, मस्जिद है भरी हुई है, मस्जिद भरी हुई है। एक वसत मस्जिद में एक शख्स खड़ा होता है, या रसूल अल्लाह, मैं आज की रात आपके शहर मदीना में मुसाफिर हूं, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, मेरे पास सोने का इंतजाम नहीं है, आप किसी से कह दीजिए कि वो मुझे अपने घर पे ले जाए, आज की रात मेरे लिए खाने का इंतजाम कर दे, सोने का इंतजाम कर दे, मैं मुसाफिर हूँ, सुबह अपने घर चला जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। मेरे रसूल ने कहा है कोई कि जो इसको अपने घर मेहमान ले जाए? तवज्जो करें,
ہے کوئی کہ جو اس کو اپنے گھر مہمان لے جائے، آج کی رات اسے کھانے کے لیے دے دے، آج کی رات اسے سلا دے، صبح یہ اپنے گھر چلا جائے گا؟ میں نے آپ سے کہا قحط کا زمانہ ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے پاس ناداری کا عالم ہے لوگوں کا، لہذا سارے کے سارے لوگ خاموش۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں ہے کوئی کہ جو اس کو لے جائے؟ ہر طرف خاموشی ہے، ہر طرف سناٹا ہے، ہر طرف سکوت ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ ہاں وہی بولا جو ہر میدان میں بولتا تھا، وہی اٹھا جو ہر میدان میں اٹھتا تھا، انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اسے لے جاؤں، اللہ اکبر۔ وہی اٹھا جو ہر میدان میں اٹھتا تھا، انا یا رسول اللہ میں اسے لے جاؤں گا، میں اس کو مہمان اپنے گھر کروں گا، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، محسوس کریں عزیزان محترم، جب انسان اس طریقے سے قلت کے عالم میں بھی دینا جانتا ہے تو پوری دنیا اسے پہچانتی ہے، پوری دنیا اسے پہچانتی ہے۔ جو لوگ نہیں لینا جانتے ان کو کوئی نہیں پہچانتا، جو راہ الہی میں خرچ کرنا جانتے ہیں دنیا اسے جانتی ہے۔ لہذا یہ فقیر بھی ہے، دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے کہ اچھا یہ تو وہ لوگ ہیں جو ناداری کے عالم میں دیتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مولائے کائنات نے حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی دے دی، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انگوٹھی دے دی، اور جبکہ مولائے کائنات کی نماز کا یہ عالم تھا کہ جب پیر میں تیر چبھ گیا تھا تو میرے رسول نے فرمایا کہ جب علی ابن ابی طالب نماز کی عالم میں ہو تو یہ تیر نکال لیا جائے، انہیں مطلق خبر نہ ہو۔ تو جب نماز کا یہ عالم تھا تو پھر علی نے اس سائل کی آواز کیسے سنی؟ اچھا دیکھیے، اس کا جواب آپ لوگوں نے یقیناً سن رکھا ہو، میں جواب آپ کے سامنے دہراؤں گا نہیں، ایک سلوات پڑھے محمد والے۔ لیکن لوگ اعتراض اس بات پہ کرتے ہیں نا کہ بھائی کیسے آواز سن لی، کیسے آواز سن لی؟ جب نماز کا یہ عالم تھا تو کیسے علی نے آواز سن لی؟ میں کہتا ہوں جواب آپ لوگوں نے سنا ہے، میں اس کا جواب نہیں دے رہا ہوں، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اعتراض یہ نہ کرو کہ علی نے سائل کی آواز سنی کیسے، اعتراض اس بات پہ کرو کہ در مسجد سے سائل نے محراب عبادت میں نماز پڑھنے والے کی ہلتی ہوئی انگوٹھی دیکھی کیسے؟ بھائی اعتراض اس بات پہ نہ کرو کہ علی نے آواز سنی کیسے، اعتراض یہ کرو کہ در مسجد سے علی کی انگوٹھی پر اس سائل کی نگاہ پڑی کیسے۔ اعتراض تو اس پہ کرو بھائی، اعتراض تو اس پہ بنتا ہے نا۔ سوال کا تو اس اعتراض کا تو جواب ہو چکا ہے، لیکن اصل اعتراض تو یہ ہے کہ ایک سائل در مسجد پر ہے اور ایک انسان محراب عبادت میں نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ در مسجد سے محراب عبادت میں نماز پڑھنے والے مصلی کی کہ جو حالت رکوع میں ہے ہلتی ہوئی انگوٹھی دیکھ رہا ہے۔ اچھا چلیے، یہ تو اتفاق ہوتا ہے نگاہ پڑھنے کی بات کہ نگاہ پڑھ گئی آپ نے، یہ بھائی اتفاق کی بات ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم ایک چیز آدھے گھنٹے سے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ہمیں نہیں مل رہی ہے، ہمارا بیٹا 5 سال کا آیا اور جیسے ہی داخل ہوا اس نے اٹھا کر کے کہا بابا اس چیز کو ڈھونڈ رہے تھے کیا؟ تو اتفاق کی بات ہو جاتی ہے کبھی کبھی اتفاق۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سائل نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ علی کہہ رہے ہیں کہ آؤ میری انگوٹھی اتار کے لے جاؤ؟ بھائی اگر کوئی انسان نماز میں حالت رکوع میں اپنی انگلی ہلا رہا ہو تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آؤ اور آ کر کے میری انگوٹھی اتار لے جاؤ؟ تو عزیزان محترم دیکھیے، میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ دیکھیے، یاد رکھیے گا، جب انسان ناداری کے عالم میں بھی راہ الہی میں خرچ کرنا جانتا ہے تو دنیا پہچانتی ہے ملے گا تو انہی سے ملے گا۔ یعنی وہ سائل مانگ تو سب سے رہا تھا لیکن اس کو معلوم تھا ملے گا تو انہی سے ملے گا، دیں گے تو بس یہی دیں گے، لہذا مانگ سب سے رہا ہے مگر نگاہیں اس کی مولائے کائنات پہ مرکوز ہیں، نگاہیں اس کی ذات علی پر مرکوز ہے کہ دیں گے تو بس یہی دیں گے، ملے گا تو انہی سے ملے گا۔ اسی لیے جیسے ہی علی نے اشارہ کیا وہ اشاروں کو سمجھ گیا کہ یہ کہہ رہے ہیں آؤ اور انگوٹھی اتار لے جائے۔
وہ اس بات کو سمجھ گیا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ملے گا تو انہیں سے ملے گا. کیوں چلے آتے ہیں سائل ایک فاقہ کش کے گھر؟ کیوں چلے آتے ہیں سائل ایک فاقہ کش کے گھر؟ کیا مدینے بھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا؟ کیوں چلے آتے ہیں سائل ایک فاقہ کش کے گھر؟ کیا مدینے بھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا؟ اے روایت کے اسیروں لو درائت کی خبر، نام کے تھے سب بنی حاجت روا. علی کائنات کا مشکل کشا، علی کائنات کا حاجت روا، اور کل ایمان نارا حیدری. نام کے تھے سب بنی حاجت روا کوئی نہ تھا. تو آپ دیکھیں کہ دنیا پہچانتی ہے کہ ہاں ملے گا تو انہیں سے ملے گا. مولا کائنات اس مسافر کو اپنے گھر لے کر کے گئے. جب کل بات کیا، شہزادی گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ آواز آئی، اے ابو الحسن صرف قوت شبینہ اتنا ہے کہ بچوں کو کھلا دیا. تو سنیں گے دیوانی. آپ دیکھیں معراج واقعہ کیا ہے، معراج واقعہ دیکھیں گے آپ. تقل بات کیا، شہزادی کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ایک مہمان لے کر کے آیا ہوں. کہا بس اتنا ہے کہ بچوں کو کھلا دیا جائے. میرے مولا نے کہا 90 میں صبیان، بچوں کو بھوکا سلا دو مگر ہم اپنے اس مہمان کو کھانا کھلائیں. اللہ اکبر. میرے مولا نے اس مہمان کو کھانا کھلایا. میرے مولا نے اس کے لیے سونے کا انتظام کیا. وہ رات بھر سویا. میرے مولا کے بچے بھوکے سوتے رہے یہاں تک کہ صبح ہوئی. جب مؤذن نے اذان دی، مولا میرے مسجد میں گئے ہیں. آپ سنیں کہ معراج واقعہ کیا ہے کہ جب مسجد میں گئے تو کیا دیکھا؟ صحن مسجد میں، وسط مسجد میں میرا رسول کھڑا ہوا ہے، دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، سینہ چمک رہا ہے، چہرہ چمک رہا ہے. ادھر آؤ علی، ادھر آؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ. یہ رات کو تم نے کیا کر دیا؟ آسمان سے آیتوں پہ آیت آ رہی ہے، سلام پہ سلام اتر رہا ہے. ادھر آؤ، ادھر آؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ. یہ آپ نے کیا کر دیا؟ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آسمان سے آیتوں پہ آیتیں اتر رہی ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو راہ الہی میں اس چیز کو خرچ کر دیتے ہیں جن کی خود انہیں ضرورت ہوا کرتی ہے. اے مولا کائنات کی کردار، الصدقۃ فی القلۃ. انسان جب قلت کے عالم میں بھی، ناداری کے عالم میں بھی راہ الہی میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، راہ الہی میں کچھ دینے کا جذبہ رکھتا ہے، تو پھر وہ انسان ایمان کے درجے پر آتا ہے. امام نے فرمایا کہ پہلا آئینہ الورع فی الخلوہ، دوسرا آئینہ الصدقۃ فی القلۃ. قلت کے عالم میں جو دے انسان اپنے آپ کو چیک کرتا چلا جائے. مومن میرا بھائی جو نوجوان ہے، میں اس سے کہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو چیک کرتے چلے جائیں کہ کیا ہم اکیلے میں بھی اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے ہیں. ہم ناداری میں بھی راہ الہی میں خرچ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم 2 مرحلوں میں اپنے آپ کو کامیاب کر گئے. میرے مولا سجاد کی نگاہوں میں یہ انسان حقیقی مومن بنتا چلا جا رہا ہے. صرف تہذیبی مومن نہیں ہے، صرف پکارنے والا مومن نہیں ہے، صرف لکھوانے والا مومن نہیں ہے، صرف اعلان والا مومن نہیں ہے، بلکہ حقیقی مومن بنتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ ناداری کے عالم میں بھی یہ خرچ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. کا تیسرا آئینہ کیا ہے؟ کا تیسرا آئینہ یہ ہے کہ الصدق عند الخوف. مومن اسے کہتے ہیں جو خوف کے عالم میں بھی سچ بول کے دکھاتا ہے. مومن اسے کہتے ہیں جو خوف کے عالم میں بھی سچ بول. دیکھیے سچائی ہر جگہ مستحسن ہے، مگر اصل طلب جو سچ کی ہے وہ خوف کے عالم میں. جب تمہارا نقصان ہو رہا ہو، تمہارے باپ دادا کا نقصان ہو رہا ہو، تمہاری کمیونٹی کا نقصان ہو رہا ہو، جہاں تم رہتے ہو ان کا نقصان ہو رہا ہو، تمہیں
معلوم ہو کہ اگر ہم سچ بول دیں گے تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، مگر اس کے باوجود جب انسان سچ بول کے دکھاتا ہے تو امام کہتے ہیں کہ اب یہ حقیقی مومن بن گیا۔ الصدق عند الخوف، جب انسان خوف کے عالم میں بھی سچ بولتا ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں رہ رہی ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل سے اس سلسلے کلام کو آگے بڑھاؤں گا اور ایک نئے مرحلے میں ہماری مجلس داخل ہوگی، لیکن آج صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب انسان خوف کے عالم میں بھی سچ بول کر کے دکھاتا ہے تو وہ حقیقی مومن بنتا ہے، اور جب انسان حقیقی مومن بنتا ہے تو حقیقی مومن جو ہوتا ہے وہ حکومتوں کو لرزہ برانگام کرتے ہیں۔ زیادہ لوگ نہیں ہوتے وہ خوف کے عالم میں سچ بول کر کے دکھائیں، مگر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ پوری حکومتوں کو لرزہ برانگام کر کے دکھا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ روایتوں میں ہے کہ جب اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچا اور اس کے سامنے مولا حسین کا سر آیا، مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے اشارہ کر کے کہنا شروع کیا کہ ھذا رأس الکذاب، نعوذ باللہ، کذاب ابن کذاب۔ امام حسین کے سر کو اس نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کذاب ابن کذاب کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ پروردگار اس کے اوپر لعنت کرے، اس کو واصل جہنم کرے، اس کے عذاب میں شدت عنایت فرمائے۔ میں کہتا ہوں کہ اس نے جب یہ جملہ کہا کہ یہ ان کا سر ہے تو آپ بتائیں کہ اس کوفے کے مجمع میں کیا لوگ حسین کو نہیں جانتے تھے؟ کیا حسین کے باپ کو نہیں جانتے تھے؟ عزیزوں، یہ وہی نوجوان تو تھے کہ جب ان کی عالم یتیمی تھی، جب یہ چھوٹے تھے تو میرا مولا اپنے پشت پہ روٹیاں رکھ کر کے لے جاتا تھا اور ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا۔ آج یہی نوجوان بڑے ہو گئے، یہ نوجوان ہو گئے، یہی تو بچے تھے نا جب مولا علی کی حکومت تھی، جب مولا علی کی خلافت تھی تو یہ بچے تھے۔ میرا مولا اپنے دوست پہ روٹیاں لے کر کے جاتا تھا اور انہیں کھلاتا تھا، اور آج ان کے سامنے یہ جب باتیں ہو رہی ہیں تو ان کے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے کہ سچ بول کر کے دکھائیں۔ کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ اٹھتا اور اٹھ کر کے ابن زیاد کو ٹوکتا اور کچھ کہتا۔ کوئی نہیں اٹھا، مگر ایک شخص ہے کہ جو اٹھا، جسے تاریخ میں لکھا کہ اس کا نام عبداللہ ابن عقیل ہے۔ اللہ اکبر، یہ شخص اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے کہتا ہے کہ اے ابن زیاد، کیا پکتا ہے؟ ان الکذاب ابن الکذاب انت وابوک، بے شک جھوٹا اور جھوٹوں کی اولاد تو اور تیرا باپ ہے۔ یہ جناب عبداللہ ابن عقیل سے کھڑے ہو گئے۔ اور عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ صداقت کے اندر اتنی بے خوفی تھی کہ پوری حکومت اس کی لرزہ برانگام ہو گئی۔ ابن زیاد تقریر نہیں کر پایا، جو ماحول بنا رہا تھا وہ ماحول اس کا بگڑ گیا، خفا ہو گیا۔ شدید خفا ہونے کے عالم میں اس نے لوگوں سے کہا کہ اس بڈھے کو پکڑ لیا جائے۔ جناب عبداللہ ابن عقیل کی عمر اس وقت کتنی ہے؟ 70 سال، لکھا گیا 70 سال کی عمر ہے۔ ایسے عالم میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے ڈانٹ کر کے انتل خوف کے عالم میں سچ بول کر کے دکھاتے ہیں، اور جب سچ بولا تو آپ دیکھیں کہ حکومت لرزہ برانگام ہو گئی۔ کہا اس کو پکڑ لو، ہم اسے قتل کریں گے۔ عزیزان محترم، کئی لوگ آگے بڑھے اور جناب عبداللہ ابن عقیل کو پکڑ لیا، لیکن وہاں پر ان کے قبیلے والے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ آ گئے اور انہوں نے ایک نعرہ لگایا، یا مغرور، یعنی اپنے قبیلے والوں کو بلایا تو سارے کے سارے قبیلے والے آ گئے اور ان کو ان سپاہیوں سے چھڑا لیا اور ان کو ان کے گھر تک پہنچایا۔ اللہ، ان کے گھر تک ہاتھ پکڑ کر کے پہنچایا۔ یہ عبداللہ ابن عقیل وہ ہیں کہ جن کی دونوں آنکھیں مولا کائنات کی محبت میں کام آ چکی ہیں۔ ایک آنکھ جنگ جمل میں کام آ گئی ہے، ایک آنکھ جنگ صفین میں کام آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا ان کے قبیلے والوں نے ان کو پکڑ کر کے ان کے گھر تک پہنچایا۔ ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ
कि इब्न ज़ियाद ने एक बड़ी फौज भेजी और उनसे कहा कि इस बुड्ढे को बिल जरूर पकड़ करके ले आओ, वरना मेरी हुकूमत का जो रोब है लोगों के दिलों पर वो कम हो जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, वो सारी की सारी फौज आई, अब्दुल्ला इब्न अकील के घर में दाखिल हो गई, मगर अली का ये जियाला तलवार निकालता है और जंग करना शुरू करता है। अब जंग कर रहा है, आप ये सोच रहे होंगे कि इनकी दोनों आंखें नहीं है तो ये जंग कैसे कर रहे हैं। इनकी एक जवान डॉक्टर है, वो बार बार अपने बाबा को बता रही है, बाबा अब दाईं तरफ से दुश्मन आ रहा है। अब्दुल्ला इब्न अकील दाईं तरफ से मुकाबला करते हैं, बाबा बाईं तरफ से दुश्मन आ रहा है, बाईं तरफ मुकाबला करते हैं। ये जो डॉक्टर है, ये जो बेटी है अब्दुल्ला इब्न अकील की, ये अब्दुल्ला इब्न अकील की आंखें बन गई, अपने बाप को बताती चली जा रही है, मुकाबला होता चला जा रहा है। तारीख ने लिखा कि कम से कम 25 लोगों को जनाब अब्दुल्ला इब्न अकील ने वहां पर कत्ल किया। जो लोग आ रहे थे मुकाबले पर, देखे बड़ी हैरत की बात है, बड़े ताज्जुब की बात है कि एक इंसान जिसकी आंखें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के बताने पर, अपनी बेटी के इशारे पर वो इस तरीके से जंग करता है। अल्लाह अकबर, जंग करते चले जा रहे हैं, जंग करते चले जा रहे हैं। दुश्मनों ने देखा कि इस मर्द मुजाहिद की आंखें कोई और नहीं, इसकी बेटी है, लिहाजा एक भाला उठाया और भाला ले करके आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद अब्दुल्ला इब्न अकील की जो बेटी थी उसके शिकम के आर पार वो नेज़ा कर दिया, वो भाला उसके शिकम के आर पार कर दिया। अजीजों, एक चीखना चाहती थी, अभी आधी चीख न हुई थी कि जनाब अब्दुल्ला इब्न अकील की बेटी ने अपना हाथ अपने होठों पर रख दिया, मगर बात के कान के ना गोशे एहसास मोहब्बत था अब्दुल्ला इब्न अकील के पास, लिहाजा आवाज जो थोड़ी सी आई उसी से उन्होंने समझ लिया कि मेरी बेटी के साथ कोई हादसा पेश आ गया। आवाज देना शुरू करते हैं, ऐ जाने कदर, ऐ बाप की जान, ऐ अब्दुल्ला इब्न अकील की रूह, तुम आवाज क्यों नहीं देती मेरी बेटी, मुझे आवाज तो दो। अजीजों, जब बेटी की कोई आवाज ना आई, अब्दुल्ला इब्न अकील मरसिया पढ़ने लगे, आवाज देने लगे, मेरी बेटी अगर गम पढ़ रहे हैं तो गम न करना, अपनी शहजादी सकीना को याद करना। खानदाने इसमें तो तहारत को याद करना कि किस तरीके से वो अहले बैत के बाद, वो बनी हाशिम के कत्ल के बाद किस तरीके से असीर किए गई। ऐ बाबा की जान, ये सोचो कि अगर तुम जिंदा होती और तुम्हारा बाप मार दिया जाता और तुम असीर बनाई जाती तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, बस आप सुनेंगे, अब्दुल्ला इब्न अकील को कैदी बना लिया गया, और कैदी बनाने के बाद इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। जब इब्न ज़ियाद के दरबार में अब्दुल्ला इब्न अकील आए हैं, इब्न ज़ियाद कहता है कि ऐ बुढ़े, तू ये समझता था कि मेरे अज़ाब से बच जाएगा, मेरे अज़ाब से बच जाएगा, नहीं, तेरा बुढ़ापा मुझे बचा नहीं सकता, मैं तुझे कत्ल करूंगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब्दुल्ला इब्न अकील तैश में आके कहते हैं, ओ इब्न ज़ियाद, ओ नाकार, किसे तू शहादत से डराता है? मैं तो वो हूँ कि जो हमेशा शहादत की तमन्ना लिए हुए हर जगह फिरता रहा। जब मेरी एक आंख जंगे सिफ़ीन में काम आ गई, एक आंख जंगे जबल में काम आ गई, मैं मायूस हो गया था। मैं ये सोचता था कि अब मुझे कत्ल नहीं किया जाएगा, अब मैं शहादत के दर्जे पे फाइज नहीं होऊंगा। अगर मेरी दोनों आंखें होती तो करबला के शोहदा की फहरिस्त में मेरा एक नाम होता, जो 72 शोहदा है उनमें एक नाम मेरा भी होता। मगर मेरी दोनों आंखें जब चली गई तो मैंने सोचा अब मुझे शहादत न मिलेगी, मगर इस सदाकत ने मुझे माला माल कर दिया। मैं खौफ के आलम में भी सच बोला और इस शहादत और मुझे इस सदाकत ने माला माल कर दिया। अब मैं शहीद हूँगा और तुझ जैसे नामकार के हाथों शहीद हूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अब्दुल्ला इब्न अकील को कत्ल किया गया। इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि इनको कत्ल कर दिया जाए, सरतन से अलग किया गया, सूली पे चढ़ा दिया गया, कहा कि ये इबरत रहेंगे, लोगों के सामने लोग देखेंगे और कहेंगे कि हाँ, हुकूमत वक्त के खिलाफ बोलने वालों का ये अंजाम होता है। मगर मैं आपके सामने अर्ज करूं कि उस वक्त कूफे में शहीदों का काफिला उस वक्त
والے نکلے، عبداللہ ابن سبیل کا سر اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے لے گئے، ارے جس کے قبیلے والے زندہ ہوتے ہیں اس کے سروں کی اس طریقے سے تشہیر نہیں ہوتی۔ عزیزوں زینب نے یہ جملہ سنا ہوگا، اے میرے پروردگار، عبداللہ ابن عفیف کے قبیلے والے تھے، ان کے سروں کو لے گئے، مگر میرا